أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق اللہ العظیم۔ جب تم بات کہو تو حق بات کہو، اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی ہو۔ یہ سورہ نساء کی 152 نمبر کی آیت کا تیسرا حصہ ہے، تھرڈ پارٹ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم بات یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کا بندہ، کوئی انسان کوئی بات کہے، چاہے وہ گواہی دے، چاہے کوئی فیصلہ کرے یا آپس میں کوئی بات کرے، تو بالکل سچی بات کہے، سچا فیصلہ کرے، سچی گواہی دے۔ He must be true, he must be fair, he must be just۔ اگرچہ اس کی یہ گواہی، اس کا یہ فیصلہ، اس کی یہ بات کسی اپنے رشتہ دار کے خلاف جائے، کسی رشتہ دار کو اس سے نقصان پہنچے۔ یہ تفصیلی حکم سورہ نساء کی 135 نمبر کی آیت میں، اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی 8 نمبر کی آیت میں آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو موقع دیا، اب بہت سے لوگوں کو موقع دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے گواہی دینے کا، لوگوں کے معاملات میں وٹنس بننے کا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم اس گواہی کے موقع کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرو، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرو۔ ٹو گیٹ دا پلیزر آف یور لارڈ، ناٹ ٹو اٹریکٹ ہز wrath، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے نہیں۔ اگر تم سچی گواہی دیتے ہو، چاہے اس گواہی سے کسی کا بھی نقصان ہو، کسی کا بھی فائدہ ہو، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ what is real، what is fact، اس فیکٹ کو ایز اٹ از بیان کر دینا ہے آپ کو، اس کو ٹویسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے ورڈز کا، اپنے دماغ میں موجود سرکمسٹانسز کا جامہ نہیں پہنانا ہے، بلکہ ریئلٹی ایز اے ریئلٹی آپ کو بتا دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ نے جج بنایا ہے، چاہے آپ جج اپنے فیملی میٹر میں ہیں، جج اپنے انسٹیٹیوشنز میں ہیں، جج اپنے آرگنائزیشنز میں ہیں، یا جج جو آج گورنمنٹل ججز ہوتے ہیں، کورٹس کے جج ہوتے ہیں، لوور کورٹ، ہائر کورٹ، اعلیٰ درجے کے جو ججز ہوتے ہیں، جس مقام پر بھی آپ کو اللہ نے جج بنایا ہے، جب آپ کا قلم چلے، جب آپ کی زبان کھلے، تو بالکل سچا فیصلہ آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو پھنسانے کے لیے، خدا نخواستہ کسی مجرم کو بچانے کے لیے اور معصوم کو، انوسنٹ کو ٹریپ کرنے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹا فیصلہ سناتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، وہ سند کے لحاظ سے کچھ لوگوں کے یہاں کچھ کمزور ہے، کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی یہ شرک جیسی غلطی ہے، شرک جیسا جرم ہے۔ یہ کتاب البیوع، کتاب الاقضیہ، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القضاۃ ثلاثۃ، کہ فیصلہ کرنے والے لوگ، ججز، جہاں بھی حکم جس کو بنایا گیا ہے، جس کو فیصلہ کرنے کا موقع جس پوسٹ پر، جس لیول پر ملا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہو، اپنی سوسائٹی میں ہو، اپنے آرگنائزیشنز میں ہو، اپنے ادارے میں ہو، جہاں بھی ہو، یا جو ججز ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جہاں بھی ہوں، جس لیول کے بھی ہوں، یہ 3 طرح کے ججز ہوتے ہیں، 3 طرح کے فیصلہ کرنے والے قاضی ہوتے ہیں۔ واحد فی الجنہ، ایک تو ان میں سے جنت میں جائیں گے،
وَإِثْنَانِ فِي النَّارِ، دو جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جو چیزوں کی چھان بین کر کے، وٹنسز کو، ایویڈنسز کو پرکھ کر کے، اس کو انویسٹیگیٹ کر کے، مکمل طور پہ اپنے انیشیٹو کو، اپنے علم کو، تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سنائے گا۔ وہ دائیں اور بائیں نہیں دیکھے گا، اوپر نیچے نہیں جھانکے گا، وہ سرکمسٹانسز سے انفیکٹڈ نہیں ہوگا، انفلوئنس نہیں ہوگا، بلکہ جو ریئل ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ سنائے گا، تو وہ جنت میں جائے گا، اور وہ انشاءاللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث میں موجود ہے۔ لیکن دو قسم کے ججز، وہ دو قسم کی گواہی دینے والے، دو قسم کی جھوٹی بات کرنے والے، خاص طور سے ججز کا، قاضیوں کا تذکرہ یہاں آیا ہے کہ جو دو قسم کے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر ایک، جس نے معاملے کی تحقیق، جو میٹر ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور he understood the reality, what the fact is، سچائی اس کو سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس کے بعد اس نے پھر غلط فیصلہ دے دیا، جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہوئے سمجھنے کے بعد بھی اس نے غلط فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دوسرے نمبر کا وہ انسان غلط فیصلہ کرنے والا جس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر انویسٹیگیشن کیے، ڈیپتھ میں جائے بغیر، ریئلٹی کو چیک کیے بغیر اس نے غلط فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بات کہنے کا موقع دیا ہو، گواہی دینے کا موقع دیا ہو، فیصلہ سنانے کا موقع دیا ہو، آپس میں ہم بات کر رہے ہوں، تو سچی بات کہیں، سچی گواہی دے، اگرچہ اس سے خود اپنا نقصان ہو جائے فار دا ٹائم بینگ، وقتی طور پہ، یا اپنے ریلیٹیوز کا نقصان ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو معاشرے میں پیس پھیلے گا، معاشرے میں ٹرینکویلٹی آئے گی، لوگوں میں خود بخود ایک دوسرے کے تعلق سے اعتماد، ٹرسٹ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنے والے ہو جائیں گے، ان سین گڈ ریزلٹس اس کے آئیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ جھوٹے